اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يخبر تعالى عن عجزة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر، أي بالموت وبالهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك، ولو استجاب له ربه لهلك بدعائه. اب اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے: وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. اس آیت مبارک کا سابقہ آیات سے ربط کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ جب انسان یہ بات پڑھتا ہے کہ بنو اسرائیل جو تھی ایک امت مسلمہ تھی، ایک بہت فضیلت والی قوم تھی، جن کو اللہ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جیسے اولو العزم پیغمبر سے نوازا، جن کو کتاب تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، جن کو اللہ نے اس کے دشمن فرعون اور اس کی قوت سے نجات بخشی، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ظلم و تشدد کی چکی میں پستے ہوں کو بچا لیا، اس سب کے باوجود پھر انہوں نے کیوں فساد کیا؟ پھر وہ اللہ کے دین سے کیوں ہٹ گئے اور پھر ان پہ اللہ کے عذاب آئے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، جب انسان سمجھتا ہے یہ خیر ہے، جب انسان سمجھتا ہے یہ شر ہے، جب انسان سمجھتا ہے کہ اس کام میں میری بھلائی ہے، اس کام میں میری برائی ہے، تو پھر وہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ مادہ انسان جو ہے وہ اجرت کا ہے. انسان تو ایسا ہے کہ اپنی ذات پر اپنی زبان سے بد دعا کرتا ہے، اپنی اولاد پر، اپنے اہل پہ، اپنے مال پہ. یہ ایسا جلد باز ہے کہ بے سوچے سمجھے اپنے نفس کی ہلاکت کی دعائیں کرتا ہے، اپنی اولاد کی ہلاکت کی دعائیں کرتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا انسان ہے خودکشی کر لیتا، تو خودکشی کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں کہ جی مجھے روٹی نہیں ملتی اور مجھے کھانا نہیں ملتا اور مجھے بچے تنگ ہیں اور پریشان ہیں. تو اگر اللہ نے ایسے حالات پیدا فرمائے ہیں تو بندے کا کام ہے کہ وہ صبر کرے، بندے کا کام ہے کہ وہ برداشت کرے، بندے کا کام ہے اللہ کی تقدیر کی حکمتوں کو سمجھے. اللہ کو اپنے انسان محبوب ہیں، پیارے ہیں، اگر اس نے تقدیر دی ہے تو کوئی حکمتیں ہیں. اچھا تم نے خودکشی کر لی تو بچے تمہارے اب آرام سے ہو گئے. جب تیری موجودگی میں بچے پریشان تھے تو تیرے بعد ان کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ کون سی بہادری ہے کہ اللہ کی تقدیر کے خلاف آدمی فیصلے کرے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. جیسے خیر مانگتا ہے یہ انسان اپنے لیے اسی طرح بربادی مانگتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ یخبر تعالیٰ عن عجزۃ الانسان. اس آیت میں اللہ پاک خبر دیتے ہیں انسان کی عجزت سے، بدعائی بھی بعض الاحیان، اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے مال پہ شر کی دعا کرتا ہے. شر کا کیا معنی؟ موت کی دعا کرتا ہے، ہلاک کی دعا کرتا ہے اور بربادی کی دعا کرتا ہے اور لعنت بھیجتا ہے. لیکن کبھی کبھی خود کہتے یار اللہ کرے بس مر جاؤں میں، جان چھوٹے بھائی، بس مجھے تو موت آ جائے. تو یہ دعا مانگنا شریعت کے خلاف ہے. ناجائز ہے کہ کوئی بندہ اپنی موت کی دعا مانگے، کیوں جو اللہ نے لکھا ہے، جتنی موت لکھی ہے، جب زندگی لکھی ہے وہ پوری ہوگی. اسی طرح کبھی انسان غصے میں آ کے اپنے مال پہ کہتا ہے تم پہ لعنت،
کبھی اپنی اولاد کو کہتا ہے خدا تجھے برباد کرے، خدا تجھے ہلاک کرے، خدا کرے تو پیدا ہی نہ ہوتا، خدا کرے تو مر جائے، خدا کرے تیری گردن ٹوٹ جائے، اللہ کی تجھ پہ لاکھ لعنتیں ہوں۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ گھڑی مستجاب ہوتی ہے اور دعا منظور ہو جاتی ہے اور اپنی اولاد کو خود برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اولاد جتنی نالائق ہو، اولاد جتنی نافرمان ہو، اس کی ہلاکت یا بربادی کی دعا کبھی نہ کریں، اس کی ہدایت کی دعا کریں، اس کی اصلاح کی دعا کریں۔ والدین کی دعا کبھی نہ کبھی لگ جاتی ہے اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جب تم نے خود ہلاکت کی دعائیں شروع کی ہیں تو پھر تو وہ ہلاک ہوں گے۔ كما قال تبارك وتعالى ولو يجعل الله للناس شر استجعلهم بالخير وقد فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة وقد تقدم في الحديث لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی تفسیر فرمائی حضرت ابن عباس نے، حضرت مجاہد نے، حضرت قتادہ نے، اور اسی طرح حدیث مبارک میں آیا میرے آقا نے فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم، اپنے جان پہ، اپنے نفس پہ بد دعا نہ کیا کرو، ولا علی اموالکم، نہ اپنے مالوں پہ۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی استجابت والی مل جائے اور تمہارے مال اور تمہارا نفس خود ہلاک ہو جائے۔ وَإِنَّمَا يَجْعَلُ ابْنُ آدَمَ عَلَىٰ ذَلِكَ خَلْقَهُ وَجْلَتَهُ وَلِهَٰذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، یہ ابن آدم ایسی دعائیں کیوں کرتا ہے کہ وہ غم میں آ کے، پریشانیوں میں آ کے ایسی باتیں کہتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں بندہ جو ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یا اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو تو دینا چاہے اور کوئی دے نہیں سکتا جب تو روکنا چاہے۔ فرمایا ولا راد لما قضیت، اور تیری تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور انسان کی کوششیں اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک تو نفع دینے پہ نہ آ جائے۔ اس لیے ہمیشہ آدمی جو ہے اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پہ راضی رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ صبر کرے۔ اگر انسان بہت زیادہ مجبور بھی ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے یہ دعا کرے، اللہم ان کانت الحیات خیرا لی، میرا اللہ اگر تیرے علم میں میرا زندہ رہنا خیر ہے تو مجھے شفا عطا فرما، اور اگر اللہ تیرے علم میں میری موت بہتر ہے تو پھر اپنی مرضی سے مجھے موت عطا فرما۔ یہ نہیں کہ یا اللہ میں مر جاؤں، میں برباد ہو جاؤں، میں ہلاک ہو جاؤں، میں تباہ ہو گیا، میں یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں اور قرآن کے خلاف ہیں۔ ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو ساری زندگی فاقے سے مصیبت رہی، ساری زندگی دکھ اور تکلیفوں میں مبتلا رہے، لیکن انہوں نے اللہ کا ہر حال میں شکر کیا۔ اسی طرح لکھتے ہیں واقعہ اللہ عالم اس کی صحت کیسی ہے، کیونکہ تاریخی واقعات کا اعتماد تو نہیں ہوتا، صرف استشہاد کے لیے، دلائل کے لیے، ترغیب و ترغیب کے لیے علماء نقل کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبۃ اللہ میں ایام حج کے دنوں میں ملتزم پہ کھڑے ہو کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا، اور دوسرا اللہ کا ولی آئے، اللہ کے اولیاء میں سے کوئی بزرگ آئے، وہ بھی ملتزم پہ دعا مانگنے آئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ اتنا گڑ گڑا کے رو رہا ہے اور اتنا عاجزی سے اور اتنا الحاح سے اور تضرع سے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اوپر سے حکم ہوتا ہے کہ نکل جاؤ میرے گھر، تو وہ پھر بھی مانگ رہا۔ تو اس اللہ والے کو خیال آیا کہ کہیں یہ اللہ کے جلال کا شکار نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس کو ایسا ایسا روکا اور ہٹایا کہ وہی بس دعا مانگ لی، ابھی ہٹ جاؤ۔ الگ لے گئے، انہوں نے کہا خدا کے بندے، اللہ کے جلال کی گھڑی ہے اور تجھے حکم ہو رہا ہے کہ میرے دروازے سے نکل جاؤ اور پھر تم ڈٹے ہوئے کھڑے ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم نے بھی سن لیا؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ نے مجھے بھی سنوا دیا۔ تو انہوں نے کہا میں تو یہ 100 سال سے سن رہا ہوں، تم نے آج سنا ہے، کہاں جاؤں اور کوئی دروازہ ہے کہ جاؤں؟
اللہ نے فرماتے میرے دروازے سے نکل جاؤ، کہاں جاؤ؟ تو حکم ہوا کہ اللہ نے ساری اس کی عبادت جو تھی وہ منظور فرما دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ کے بڑے بڑے مقربین، یعنی انبیاء سے بڑی شان کس کی ہو؟ اب آپ دیکھیں کہ انبیاء پہ کیا گزری کہ ان کے سروں پہ آرے رکھے گئے اور 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ انبیاء پہ کیا گزری کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ انبیاء علیہم السلام پہ کیا گزری کہ سرکار دو عالم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سرکار دو عالم پہ گھروں کے کوڑے کرکٹ پھینکے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کے آپ کے پاؤں مبارک خون سے بھر دیے گئے، سرکار دو عالم کے رخسار مبارک کے اندر تیر گھس گئے اور آپ کے رخسار زخمی ہو گئے، سرکار دو عالم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، اور 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے آل رسول کے گھر میں آگ نہیں جلی، بھوکے ایک کھجور کے دانے میں گزارا کرتے ہیں۔ تو ہم جی کیا کریں، اور بڑے پریشان ہیں اور بڑے پریشان۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو غنی بناتے ہیں، کسی کو فقیر بناتے ہیں، اس کی حکمت ہے۔ بعض لوگ ہیں کہ ان کے کتے بھی مکھن کھاتے ہیں، اور بعض ہیں ان کے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا۔ یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ بندے کا کام ہے کہ اللہ تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہے، لیکن ہم عاجز ہیں، رحم فرما۔ ہم عاجز ہیں، ہمارے اندر وہ برداشت نہیں جو تیرے بندوں میں ہے، ہمارے اندر وہ تحمل کی طاقت نہیں ہے، لہذا ہم عاجز ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اس لیے فرماتی ولہذا قال تبارک و تعالی وکان الانسان عجولا، وقد ذکر سلمان الفارسی وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہنا قصۃ آدم علیہ السلام حين هم بالنهوض قائما قبل ان تصل الروح الى رجليه، وذلك انه جاءته النفخة من قبل راسه، فلما وصلت الى دماغه عطس وقال الحمد لله، وقال الله يا ربك يا آدم، فلما وصلت الى عينيه فتحهما، فلما صدرت الى اعضائه وجسده ينظر اليه ويعجبه، فهم بالنهوض قبل ان تصل الى رجليه فلم يستطع، فقال یا رب اجل قبل اللیل۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، اور واقعہ یوں ہے کہ جاءت النفخۃ من قبل راسہ، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، اور روح جو ہے آپ کی سر سے پھونکی گئی، فلما وصلت الى دماغه، جب دماغ حرکت میں آیا تو آپ کو چھینک آئی، تو آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ ربک یا آدم۔ اس لیے سنت ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے، مرد ہو یا عورت ہو، کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، پھر وہ جواب میں دی یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یا یہدیک اللہ، اتنا بھی کافی ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے جب اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اور روح جو ہے وہ آنکھوں میں آئی، آپ نے آنکھیں کھولی، اور اس کے بعد باقی اعضاء اور جسد میں آئی۔ اب آدم علیہ السلام ادھر دیکھتے ہیں، یوں جب ان کو چیزیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، عالم نظر آ رہا ہے۔ فَهَمَّ بِالنُّهُوضِ قَبْلَ أَن تَصِلَ إِلَىٰ رِجْلَيْهِ، ابھی آپ کی روح مبارک جو ہے وہ اوپر کے حصے میں تھی، بدن کے ٹانگوں میں روح نہیں آئی، لیکن آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی کہ میں جلدی اٹھوں، اور کہنے لگے اللہ میاں جلدی کریں، مہربانی کریں، پورا روح مبارک جو ہے رات سے پہلے مجھے بھونک دیتا کہ میں چل پھر سکوں۔ تو آدم کی فطرت میں اجرت ہے، آدم کی فطرت میں جب اب والد میں جب اثر ہوگا تو اولاد میں بھی تو آئے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔
وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا يَمْتَنُّ تَعَالَى خَلْقِهِ بِآيَاتِ الْإِنسَانِ فَمِنْهَا مُخَاطِبٌ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَسْلُكُ فِي اللَّيْلِ وَيَنْتَشِرُ فِي النَّهَارِ الْمَعَاشِ وَالسَّمَاءِ وَالْأَعْمَارِ وَالْأَسْفَارِ وَلِيَعْلَمُوا عَدَدَ الْأَيَّامِ وَالْجُمَعِ وَالشُّهُورِ وَالْأَعْوَامِ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں اپنی مزید نعمتوں کا، اپنی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے سمجھانے کی، تدبر کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے قرآن میں یاد رکھیں کہ بعض آیات ایسی ہیں جن کا تعلق شریعت سے ہے، تشریع سے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے اپنے احکام بیان فرمائے، حدود بیان فرمائے، حلال و حرام بیان فرمائے، فرائض بیان فرمائے، شرائع بیان فرمائے، اوامر بیان فرمائے، نواہی بیان فرمائے۔ قرآن کی کچھ آیات مبارک کا حصہ جو ہے وہ یہ۔ اب اس میں کچھ حصہ اعتقادیات سے تعلق رکھتا ہے کہ عقیدہ سمجھایا گیا۔ اعتقادیات میں الوہیت ہے، ربوبیت ہے، اسماء و صفات ہیں۔ اسی طرح اعتقادیات کے بعد ایک حصہ عبادات کا ہے جس میں ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، غسل یہ احکام سمجھائے۔ اسی طرح ایک حصہ جو ہے وہ معاملات کا، جس میں اللہ نے ہمیں یہ سکھلایا کہ معاملات کیا ہیں، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے۔ اجمالی طور پہ قرآن میں آیا، تفصیلی طور پہ حضور کی حدیث مبارک میں آیا۔ اس کو کہتے ہیں تشریعیات، تشریعات۔ ایک دوسرا حصہ ہے قرآن میں اور متعدد، یعنی وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے، وہ ہے تکوینیات، کونیات۔ اس کو میں اور ذرا کوشش کرتا ہوں، اللہ توفیق دے، تاکہ بات بڑی مشکل ہے اور اللہ سمجھنے کی توفیق دے دے اور سمجھانے کی دے دے، کیونکہ طالب تو ایسے ہیں نا انشاءاللہ جو کل آ کے کتاب کھولیں گے، سمجھنا انہوں نے مٹی ہے۔ بس عادت ہے جب زبان پہ بات آ جائے رکتی نہیں، کرے کار۔ حالانکہ چاہیے تو یہ ہوتا ہے کہ مشکل باتیں نہ کی جائیں، کیونکہ سمجھ نہ آئے نا جی، یہ بھی تو ایک بہت بڑی مصیبت ہے نا۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ، کہ اگر تجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے تو بڑی مصیبت ہے۔ فَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، اگر علم ہے اور پھر تم نہیں غور کرتے ہو تو اس سے بھی بڑی مصیبت۔ تو اب جناب سمجھے، میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں، اللہ پاک توفیق دے، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ سیدنا خضر جو ہیں ان کے بارے میں اختلاف، بعض علماء فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، عبد من عباد اللہ، اللہ کے مقبول بندوں میں سے ایک بندہ ہے، نبی نہیں لیکن ولی ہے، بڑے مرتبے والا۔ تو بڑا عظیم قصہ جو ہے وہ سورۃ الکہف میں موجود ہے، کبھی اللہ توفیق دے تو سورۃ الکہف اٹھا کے
کوئی تفسیر لے کر کوئی ترجمے کا قرآن لے کے پڑھیں، غور کریں. میں نے تو خلاصہ عرض کرنا ہے. اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ آپ خضر کے پاس جا کے علم حاصل کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھو فقہ والے جی مسئلہ کیسے بنا لیتے ہیں، اور مسئلہ قرآن حدیث سے ہوتا ہے. اب دیکھیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے، بس ہم تو یہی پڑھیں گے نا. لیکن اللہ ان علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے جن کو اللہ نے علم دیا تھا. انہوں نے ایک مسئلہ نکالا کہ بڑا بھی چھوٹے سے پڑھ سکتا ہے. تعلیم الاکابر عن الاصاغر، اس کو کہتے ہیں کہ اکابر جو ہیں وہ کبھی کبھی چھوٹے سے بھی علم حاصل کرتے ہیں. کیونکہ حضرت خضر کی نبوت میں تو اختلاف ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت میں کوئی اختلاف ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام تو بہت عظمت شان والے ہیں، لیکن خضر کے بعد پڑھنے آ گئے تو معلوم ہوا کہ بڑا بھی کبھی چھوٹے سے علم پڑھ سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ علم اس سے بڑے سے حاصل کیا جائے. کبھی ہے کہ علم چھوٹے کے پاس ہے، بڑے کے پاس نہیں. تو حضرت خضر کی خدمت میں جب موسیٰ علیہ السلام آئے، بڑی تفصیل ہے، بہرحال بڑی مشکلوں سے انہوں نے اتفاق فرمایا کہ آپ چلیں. لیکن ایک شرط لگا دی کہ میرے ساتھ چلو گے، جو دیکھو گے خاموش رہو گے، جب تک میں بتلاؤں نہیں پوچھو گے نہیں، چپ رہو گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ کوشش کروں گا. فتجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی الامر، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اب آپ میرے استاد ہیں، میں علم سیکھنے آیا ہوں، تو استاد کی نافرمانی تو کسی حال میں بھی جائز نہیں. چل پڑے. راستے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والوں نے پار پہنچایا. حضرت خضر نے اس کا تختہ توڑ دیا، کشتی کا بیکار ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام جیسا جلال والا پیغمبر بگڑ گیا. انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ ان غریبوں نے ہمیں کشتی پہ دریا سے پار کیا، اجرت بھی نہیں لی، پیسہ بھی نہیں لیا، اور تم نے اچھا بدلہ دیا کہ غریبوں کی کشتی توڑ ڈالی. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کریں گے. میں نے کہا تھا کہ نہیں بولنا، کیوں بول پڑے ہو؟ اچھا جی غلطی ہو گئی. تو اب فرق کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام علوم تشریح کا پیغمبر ہے، خضر علیہ السلام کے پاس علوم تکوینی ہے، تشریحی نہیں. تشریح الگ ہے، تکوین الگ ہے. کیونکہ علوم تکوینی موسیٰ علیہ السلام جانتے نہیں ہو تو بیچارے شریعت پہ کھڑے. اسی لیے جیسے آپ کے ہاں ایک بڑا اصطلاح مشہور ہے نا جی کہ ایک شریعت ہے اور ایک طریقت ہے اور ایک معرفت ہے، وہ ٹھیک باتیں ہیں، لیکن سمجھے بھی تو کوئی نہ. مشکل تو یہ ہے شریعت اصل ہے، یاد رکھو. طریقت اسی شریعت پہ عمل کا نام ہے، اور معرفت کا معنی اسی شریعت کے احکام کی علت کو اور علم کو سمجھنے کا نام ہے. چیز ایک ہے، اصل شریعت ہے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ صوفی کا معنی یہ ہے جی یہ شریعت والے ہیں وہ طریقت والے ہیں. اگر شریعت نہیں تو مسلمان ہی نہیں، تو صوفی کیسے بن گیا، ولی کیسے بن گیا؟ کوئی عقل کی بات کرے. اولیاء اللہ ہو یا صوفیاء اعظام، وہ اصل تو شریعت ہے. وہ شریعت پہ چلیں گے تو اللہ کے ولی بنیں گے. تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے حکم
ایک ہے اس پہ عمل کرنا، ایک ہے اس کی علت اور علم کو سمجھنا، اسی کا نام شریعت، طریقت اور معرفت ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، اصل شریعت ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی معاف کرے۔ اچھا آگے گئے، ایک لڑکا تھا، یہ نہیں کہ بچہ تھا، جوان تھا، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اللہ کے پیغمبر کے سامنے کسی بندے کو کوئی قتل کر دے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ آج کے ملک میں تو خیر قتل کوئی مسئلہ نہیں رہا، کیڑے مکوڑے میرے خیال میں اتنا جلدی نہیں مرتے ہوں گے جتنا انسان مر رہے ہیں۔ مسجدوں میں، عبادت خانوں میں، گاڑیوں میں، بسوں میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی نماز پڑھے، اس کو کیا پتا تھا کہ میں نماز پڑھنے مرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ یعنی آپ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں، ذرا غور کریں ٹھنڈے دل سے، اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنا نصیب کیا، کہو الحمدللہ ٹھنڈے دل سے، کہ جمعہ نماز ہو، عید کی نماز ہو، بڑی بڑی مساجد میں نماز ہو، اور پولیس کے پیرے میں ہو ریفل لے کے کھڑے ہوں، مسلمان اپنے ملک میں عبادت بندوق کے سائے میں کریں، ایمان سے کہیں، غیرت سے مر نہیں جانا چاہیے۔ پھر باہر والے ہمیں کیا کہیں گے؟ نہ کہیں شرارتی ہیں۔ ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ اب کہہ رہے او جی یہودی ایسا، نصرانی ایسا، کافر ایسا، ہندو ایسا، لعنت ہو ان سب پہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ وہ مندر میں جائے تو پہرا نہیں ہے، وہ کنیسا میں جائے تو پہرا نہیں ہے، وہ گرجے میں جائے تو پہرا نہیں ہے، وہ بدبخت کیسینو میں جا کے کروڑوں کی جوا کھیلے تو پہرا نہیں ہے، وہ ریس میں جا کے گھوڑے دوڑائے تو پہرا نہیں ہے، تم نماز پڑھو تو پہرا ہے، اور ہو مسلمان۔ تمہارے بارے میں لوگ کیا رائے رکھیں، کیا کہیں؟ یہ اچھے لوگ ہیں، شریف آدمی، تو پھر لوگوں کو گلا کیوں دیتے ہو؟ کافروں کو گلا کیوں دیتے ہو؟ ان پہ کیوں برستے ہو؟ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہم اپنا اندر ٹھیک کریں۔ ہندو ہو، ہندو بتوں کی پوجا کرنے والا، کروڑوں دیوتاؤں کو ماننے والا، مندروں میں گھنٹیاں بجانے والا، اپنے باپ کی لاش کو اپنے ہاتھ سے جلانے والا، وہ جج ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا، فیصلہ کر رہا ہے، پرواہ نہیں کہ کون وزیر ہے، کون مشیر ہے، کون پی ایم ہے، کون سی ایم ہے، جو اس نے انصاف سمجھا ہے فیصلہ دے دیا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہ انصاف کی جگہ ہے، آپ کو میرا فیصلے منظور نہیں، مجھے ہٹا دیں، لیکن جب تک میں عدالت کی کرسی پہ رہوں گا انصاف کروں گا۔ اور ایک مسلمان ہے، وہاں مثال بن گئی ہے کہ جی اچھا وکیل نہ رکھو، اچھا جج رکھ لو۔ مسلمان ہے اور جس کی ایک تاریخ ہے، ایک روشن ماضی ہے، جو اس نبی کے کلمے پڑھنے والا ہے جو فرماتے ہیں کہ لو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ مسلمانوں، خدا کی قسم ہے، اگر ان لفظوں کا کافروں کو بھی پتا ہو نا، وہ بھی اشش کر اٹھیں گے ان کا نبی کیسا عدل والا تھا۔ لو ان فاطمہ بنت محمد اعاذها اللہ سرقت لقطعت یدها، حضور نے فرمایا خبردار اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں ہاتھ کاٹوں گا۔ بیٹی تو معصوم ہے، وہ تو پاک ہے رضی اللہ عنہا۔
اس نبی کی امت کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ اس نبی کی امت ہے کہ قاضی کی عدالت میں مدعی کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، رابع الخلفاء، داماد نبی محمد مصطفیٰ، قاضی کی عدالت میں کھڑے ہیں کہ جناب یہ زرہ میری ہے۔ قاضی یہودی سے پوچھتا ہے ہاں بتلاؤ یہ زرہ حضرت علی کا؟ نہیں میری ہے۔ حضرت علی غلط کہتے، اور اس وقت حضرت علی خلیفہ راشد ہے، قاضی ماتحت ہے، ملازم ہے، لیکن خلیفہ راشد کورٹ میں کھڑا ہے۔ قاضی کہتا ہے جناب ٹھیک ہے آپ مدعی ہیں، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی، کہ ثبوت مدعی کے ذمہ ہے، گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ گواہ میرا بیٹا ہے حضرت حسین۔ اس نے کہا اس کی گواہی قبول نہیں۔ جناب حضرت حسین؟ انہوں نے کہا آپ کا بیٹا ہے، حضرت حسین کا بڑا مقام ہوگا، لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے گھر میں نہیں دی جاتی۔ آپ نے فرمایا پھر دوسرا گواہ قمبر ہے، قمبر آپ کا ملازم تھا، خادم تھا، ملازم جانتا ہوگا۔ انہوں نے کہا چونکہ قمبر آپ کا غلام ہے اس کی گواہی بھی قبول نہیں، اور گواہ ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا اور تو گواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ مقدمہ خارج، جب ثبوت ہی نہیں دے سکتے ہو دعویٰ ختم۔ یہودی کے حق میں فیصلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازہ فرمائیں خلیفہ راشد ہے، ایک سیکنڈ میں چاہے تو اس قاضی کو معذور کر دے، ہٹا دے، بدل دے، نوکری چھین لے، لیکن کورٹ سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے، ابھی میرے دور خلافت میں ایسے قاضی ہیں جو علی کو بندہ سمجھتے ہیں۔ ایک بندہ ہے بس۔ تھوڑی دیر گزری اور وہ یہودی جو تھا وہ غسل کر کے آیا اور رو کے قاضی کے دروازے پہ کہنے لگا حضرت میں تو جھوٹ بول رہا تھا، میں تو اسلام کا عدل دیکھنا چاہتا تھا، مجھے کلمہ پڑھا دیں اسلام کا، مجھے مذہب سمجھ آ گیا۔ ایمان سے ٹھنڈے دل سے کہیں کہ اس نبی کی ہم امت ہیں جس کا پہلا خلیفہ صدیق ہے، جس کا دوسرا خلیفہ عمر ہے، فاروق ہے، الفارق بین الحق والباطل، اور تیسرا خلیفہ جس کا سیدنا عثمان ہے جو اپنی جان دے دیتا ہے، پیاسا شہید ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مدینے میں خون نہ ہو، تلوار نہ چلے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب محاصر ہوا، محاصر ہوا، تو حضرت علی نے حضرت حسنین کو بھیجا۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما آئے، انہوں نے کہا ابا کا حکم ہے، آپ ہمیں حکم دیں حضرت، آپ خلیفہ وقت ہیں۔ یہ چند باغی 200-250 آدمی کی تعداد ہے، ان کی تو بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی مدینے میں، آپ ہمیں حکم تو دیں، آپ کے حکم کے بغیر تو ہم ایکشن نہیں لے سکتے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ بیٹا میرا مر جانا تو مجھے قبول ہے، محمد کے شہر میں فتنہ قبول نہیں۔ باقی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں شہید ہو جاؤں گا، اور حضور نے فرمایا تھا تم نے شہید ہونا ہے، مجھے اپنا خون دینا قبول ہے، مدینہ منورہ میں فتنہ قبول نہیں۔ ایمان سے کہو مسلمان ہے جو آج بم کے ہاتھ سے کریں، نہ مدینے کا شرم ہو، نہ مکے کا حیا ہو، کیا کہے آدمی، کہاں جائے، کس کو روئے؟
تو آج ہم اس روشن پیغمبر کی شریعت کے وارث ہونے کے بعد ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ مقننہ ہے، نہ منتظمہ ہے، نہ عدلیہ ہے، نہ انصاف ہے، نہ کوئی ہمارے پاس ویلفیئر کا اسٹیٹ کا کوئی پروگرام ہے، نظام ہے، اور کافروں نے وہ سب اپنا لیا ہے۔ آج آپ کی نوکری ختم، وظیفہ شروع۔ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا، وظیفہ شروع۔ آپ کو گھر چاہیے، موجود، گاڑی چاہیے، موجود، پیسے نہیں ہونے کا کوئی بات نہیں، جب نوکری لگ جائے قسطیں دے دیں۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ پھر کافروں کا گلہ کرتے ہیں، جی یہ ہو جائے اور وہ جائے۔ باتیں نہ کیا کریں، اپنے آپ کو پہلے اندر سے ٹھیک کریں۔ ایمان سے کہیں، اب آپ عمرے پہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ دعا کرو اللہ سب کا قبول کرے۔ کیا عمرے والوں کو ہر ایجنٹ الگ ریٹ چارج کر کے نہیں سودا کر رہا؟ اس کو پتا ہے عمرے پہ جا رہا ہے، فلم دیکھنے تو نہیں جا رہا۔ بھئی جتنا مدد ہو میں کر دوں، جتنا 2 روپے کا فائدہ ہو سکے بیچارے کا ہو جائے۔ اللہ کے دروازے پہ جا رہا ہے، مدینے شریف جا رہا ہے، وہ کہتے نہیں جتنا مجھے فائدہ ہو سکتا ہے ہو جائے۔ کافروں نے عمرے پہ کرائے جہازوں کے کم کر دیے ہیں، مسلمان نے بڑھا دیا ہے۔ اب اس کا کیسے فیصلہ کریں جناب؟ نہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ بھئی عمرے پہ آنے والوں کے لیے مسلمان کمپنی تو کرایہ بڑھا دے، کافر گھٹا دے۔ گھٹانے کے بعد بھی وہ کہتا ہے میں نفع میں ہوں، یہ بڑھانے کے بعد بھی کہتا ہے میں گھاٹے میں ہوں۔ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال بات دور چلی گئی۔ میں جو عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ قتل ہو گیا تو چیخ پڑے۔ ایک انسان قتل ہو جائے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس۔ نے کہا خضر یہ کیا کیا تم نے؟ ایک نوجوان کو بغیر کسی گناہ کے، تم نے کیا گناہ کیا؟ تم نے قتل کر دیا۔ حضرت خضر مسکرائے، انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ تم نہیں صبر کر سکو گے؟ انہوں نے کہا اچھا بھائی بس بات بھول گئی، ایک موقع اور دے دو، میں نہیں بولوں گا، بالکل اب صبر پکا، چپ۔ آگے کا ایک دیوار کے رہی تھی، ٹھیک کر دی۔ حضرت کو غصہ آ گیا، کہنے کہ اچھا انہوں نے ہمیں روٹی نہیں دی، تم دیواریں بنا رہے ہو۔ حضرت خضر نے کہا حضرت آپ نے پڑھ لیا، میں نے پڑھا لیا، ہاں فراق ہو گئی نہیں ہو بہن، بس سلام علیکم، ختم، اتنا سبق کافی ہے۔ حضرت سندھی جب پڑھاتے تھے نا حرم شریف میں، جب البی قبیس تھے، تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت آپ پہاڑ پہ بیٹھے ہیں، حرم میں پڑھائیں، ہزاروں لوگ آپ کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم نے فرمایا پڑھانے والے بھی مر گئے، پڑھنے والے بھی مر گئے، اور بھی خیر امت کیا باتیں کر دو، اب تو سب سے بڑا دشمن شاگرد ہوتا ہے۔ کس کو پڑھاؤں؟ کوئی ہے پڑھنے والا؟ بس اب دل فرماتے تھے جل گیا ہے، نہ پڑھنے والے رہے ہیں نہ پڑھانے والے رہے ہیں۔ حضرت مریض تھے اور کنین کھاتے تھے، ہاورڈ کنین ایسے تو خشکی دماغ میں چڑھ گئی تھی، تو والد صاحب فرماتے ہیں جب ہم پڑھنے جاتے تو پہلے آدھا گھنٹہ تو صرف گالیاں دیتے رہتے، اور گالیاں بھی ماں بہن کی، اور گالیاں دے دے کے جب تھک جاتے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو جاتی، پھر منہ صاف کرتے کہتے کتاب کھولو اب پڑھو۔ تو ایسے شاگرد ہیں جو برداشت کریں؟
توبہ، آج تو جناب شاگرد کو انگلی لگ جائے نا کہ استاد کی انگلی کاٹ دوں۔ تو اب جناب سمجھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام وہ کشتی جو ہے نا بادشاہ بگاڑ پہ کشتیاں پکڑ رہے تھے، تو اس لیے میں نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ وہ پیچھے جو پولیس والے آ رہے ہیں دیکھیں گے یار یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے، چھوڑے اس کو چھوڑو، وہ چھوڑ کے باقی لے جائیں گے غریبوں کی، بس وہ بچ جائے گی کشتی۔ تو یہ پھٹا لگا کے اپنا ٹھیک کر کے کام کرتے رہیں گے، وہ تو میں نے ان کے بھلے کے لیے توڑی ہے۔ تو اب تکوینیات ایک الگ علم ہے۔ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا۔ بیٹھ جائیں بھی کہہ جو ہے بیٹھ جائیں، کہہ رہے ہیں جب کہہ دیں تو مان لیا کریں، بیٹھ جائیں، ایسی بات ہے، ایک دوسرے کا احترام کیا کریں، کبھی ان کو خیال آ جاتا ہے تو کبھی ہم بھی خیال رکھ لیا کریں۔ تو اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے کہا جہاں تک غلام کی بات ہے، وہ لڑکے کی بات ہے، وہ بھی اس کی وجہ سے اس کا پورا والدین پورا خاندان کفر میں مبتلا ہو جاتا، اس لیے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ سارے جہنم میں جائیں۔ اور جہاں تک اس دیوار کی بات ہے تو اس دیوار کو میں نے اس لیے ٹھیک کیا ہے کہ اس کے نیچے جو ہے بعض یتیموں کا اپنا خزانہ دفن ہے۔ تو جب وہ بچے ابھی نابالغ ہیں اور اگر دیوار گر جائے گی تو ان کا خزانہ ظاہر ہو جائے گا اور ڈاکو لوٹ لیں گے۔ اگر وہ دیوار کھڑی رہے گی خزانہ محفوظ رہے گا، بچے جب جوان ہوں گے تو اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اپنا خزانہ نکال لیں گے تو بیچارے بچ جائے گا خزانہ ان کا، میں نے تم کے بھلے کے لیے کیا۔ وما فعلته عن امری، یہ میں نے خود بھی نہیں کیا سارا کام، یہ اللہ کے حکم سے کیا۔ تو اب دو علوم ہو گئے، ایک تشریح ایک تقریر۔ تو اس لیے آپ قرآن میں نظر دوڑائیں کہ اللہ نے جتنی آیات تکوینیات پہ ہیں وہ قرآن میں اتنی ہیں کہ اور کوئی آیات، احکامات کی آیات تقریباً 80 آیات ہیں سارے قرآن میں، لیکن جو تکوینیات ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے مالک کو، خالق کو، الہ کو، رب العالمین کو پہچانتا ہے، جو چیزیں اللہ کی الوہیت، ربوبیت، اللہ کی قدرت کاملہ پہ دلالت کرتی ہیں۔ آیات کا معنی ہوتا ہے نشانیاں، جیسے آپ دیکھیں نا سڑک پہ سفر کرتے ہیں تو میل لگا ہوتا ہے، سنگ میل جسے آپ کہتے ہیں، پتھر کا ایک نصب کر دیتے ہیں، پتہ لگ گیا کہ ہم نے 10 میل سفر کر لیا، باقی 20 میل ہے۔ تو اسی طرح آیات کا معنی ہوتا ہے وہ نشانیاں، وہ سنگ میل کہ جن پہ جانے کے بعد آدمی اپنے اللہ کے کمال قدرت کو پہچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرے۔ کیوں؟ اللہ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت تو ہو نہیں سکتی، تو یہ مظاہر قدرت کو دیکھنا ہے، مظاہر فطرت کو دیکھنا ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے ان چیزوں پہ نظر نہیں ڈالی اور دشمنوں نے ان چیزوں پہ نظر ڈالی۔ کیوں؟ احکام پہ انہوں نے نظر نہیں ڈالی، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہمارے پیغمبر پہ، تو مانیں گے کیا؟ ان کا تو ایمان ہی نہیں اللہ رسول کے قرآن پہ، ان کو کیا نماز سے؟
ان کو کیا روزے سے، ان کو کیا حج سے، ان کو کیا زکات سے، ان کو کیا نکاح سے، ان کو کیا طلاق سے. لیکن جو نظام کائنات ہے، مظاہر فطرت ہیں، ان سے انہوں نے ترقی کرنی تھی. تو ساری سائنس کیا ہے، یہ علوم جدیدہ، علوم حدیثہ کیا ہیں، انہوں نے قرآن کی ان آیات کو اپنا تدبر کا مرکز بنا دیا، اور آج وہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. اور ہم نے ان آیات کو چھوڑ دیا، اور آج ہم گلی گلی کوچا کوچا ذلیل ہو کے رہتے ہیں. اس لیے اب دیکھیں اللہ اپنی نشانیاں تو یاد دلاتے ہیں، اس میں ذرا غور کریں اگر اللہ غور کی توفیق دے. فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، کہ ہم نے دن اور رات یہ دیکھ دو عظیم نشانیاں بنائیں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے رات کو مٹا دیا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کو دیکھنے والی چیز بنا دیا. کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم تجارت کر سکو، کاروبار کر سکو، رزق حاصل کر سکو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تمہیں پتہ چل سکے کہ اب جناب یہ گرمیوں کا دور گزر گیا، سردیوں کا دور آ رہا ہے، ایک سال گزر گیا، دوسرا سال آ رہا ہے، پھر معاملات ہیں، لین دین ہیں، حساب کتاب ہے، تو تمہیں پتہ چل سکے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو بڑا کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. لیکن کوئی غور کرے گا تو سمجھے گا، غور ہی نہ کرے تو کیا سمجھے. اس لیے مفسر فرماتے ہیں یمتن تعالی علی خلقہ بآیاتہ العظام، اللہ اپنے بندوں پہ احسان فرماتے ہیں کہ میں نے کیسی بڑی بڑی نشانیاں پیدا کی ہیں. وَمِنْهَا مُخَالِفَتُهُ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِيَسْكُنُوا فِي اللَّيْلِ، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے دن اور رات کا کیسا نظام بنایا ہے، تاکہ رات میں تم آرام حاصل کرو اور دن میں تم رزق حاصل کرو. اگر یہ نظام تم خود بناتے تو ناکام ہو جاتے، فیل ہو جاتے، کبھی کامیاب نہ ہوتے. لیکن اللہ نے نظام بنا دیا کہ جب رات ہونے لگتی ہے ہر آدمی آرام کی طرف، جانور ہے، پرند ہے، چرند ہے، انسان ہے، سب آرام کی طرف لوٹتے ہیں، اور جو دن نکلتا ہے سب کام کی طرف چلتے ہیں. وَيَنْتَشِرُوا فِي النَّهَارِ لِلْمَعِيشِ وَالصَّنَاعِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَسْفَارِ، تاکہ وہ رزق حاصل کریں، وہ کام کریں، وہ سفر کریں، وہ اپنے معاملات ٹھیک کریں. وَلِيَعْلَمُوا عَدَدَ الْأَيَّامِ وَالْجُمَعِ وَالشُّهُورِ وَالْأَعْوَامِ، اور لوگوں کو پتہ لگے کہ کتنے دن گزر گئے، کتنے ہفتے گزر گئے، کتنے مہینے گزر گئے. وَيَعْرِفُوا مَزِيَّ الْأَجَالِ الْمَضْرُوبَةِ لِلدِّيُونِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْإِجَارَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے جو معاہدہ کیا تھا ایک سال بعد کیا سال گزر گیا، ہم نے جو عدت گزارنی ہے کیا مہینے گزر گئے، ہم نے جو روزہ رکھنا ہے کیا دن گزر گیا. تو یہ سارے کرایہ نامہ، معاملات، زمینیں، رہن، یہ ساری چیزیں اس حساب سے تعلق رکھتی ہیں. وَلِهَذَا قَالَ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ أَيْ فِي مَعَايِشِكُمْ وَأَسْفَارِكُمْ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اللہ نے یہ دن بنایا تاکہ تم روزی حاصل کرو، تاکہ تم معاش حاصل کرو، تاکہ تم سفر کر سکو اور تم جان سکو. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الزَّمَانُ كُلُّهُ نَسْكًا وَاحِدًا مَّوْصُوفًا مُتَصَابِيًا لَمَا عَرَفَ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ. اللہ نے فرمایا کہ دن رات ہم نے بنا دیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے، اگر صرف دن ہوتا، اگر صرف رات ہوتی، اس میں اختلاف نہ ہوتا، تفاوت نہ ہوتا، تو تم یہ نظام کیسے قائم کر سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی سکون ہے، کبھی اقام ہے، کبھی راحت ہے، آرام ہے، اور کبھی عمل ہے، اور یہ سارا اللہ کے آیات ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس رات اور دن میں غور کیا، جن لوگوں نے دن اور رات کی نشانیوں میں تدبر کیا، جن لوگوں نے سورج اور چاند میں غور کیا،
وہ چاند پہ پہنچ گئے اور ہم تعویذ لکھنے پہ پہنچ گئے. واللہ عالم. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے ترقی کی، وہ چاند کو تسخیر کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی ترقی کی ہے ماشاءاللہ. تعویذ لکھتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، روٹی شوٹی کھاتے ہیں، کبھی جن نکالتے ہیں، کبھی جادو نکالتے ہیں. اور یہ سارے جن جادو ہوتے ہی مسلمانوں کو ہیں، نہ یہودیوں کے ہوتے ہیں نہ کافروں کو ہوتے ہیں. دیکھو نا، تم اپنے ملک میں جاؤ، جن جن پیروں کے پاس جن ہیں نا، ان سارے پیروں کو منت کرو، یار کوئی ایک آدھا جن بھیجو ان یہودیوں کو مار دے. یہ صرف ہم مسلمانوں کو مارنے کے لیے. بس تو بیچارے کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لوٹنے کے لیے. تیرے گھر میں تعویذ ہیں، تیری دشمن نے سحر کیا ہے، تم پہ بڑا سخت جادو ہے. یہ جادو تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی ہندو سے کرایا گیا. اچھا حضرت مہربانی کریں، اب اس کا توڑ کیا ہوگا؟ اس نے کہا بھائی توڑ بڑا سخت ہے، تمہیں 3 تو کالے بکرے لانے ہوں گے، لیکن موٹے، تر و تازہ، بالکل ٹھیک ٹھاک، جوان، بوڑھے نہ ہوں، کیونکہ وہ موکلات کو جنوں کو کھلانے ہیں نا، ان نے جا کے مقابلہ کرنا. اچھا جناب، اس کے بعد نے کہا بس 1 تولے عنبر ہو اور 2 تولے زعفران ہو اور آدھا تولہ مشک ہو. اس کا اللہ کی رحمت سے 20,000 کا جنازہ ہو گیا. اور اگر اتنا لوٹنے کے بعد بھی تعویذ نہ چلا، وہ تو چلنا ہی نہیں. وہ پھر آ گیا، حضرت تو کچھ نہیں ہو سکا، تم زعفران ہی اصلی نہیں لائے تھے نا بے وقوف. مجھے خود تکلیف ہو گئی. کیا پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، ان کو پھر پیر بھی مانتے ہیں، ان کے پاس جاتے بھی ہیں، ان سے تعویذ بھی لکھتے ہیں، لیتے ہیں. اللہ کی ایک آدمی میرے پاس بھی آیا، وہ کہتا ہے کہ جی آپ ایک جن کا اثر ہے. یہ جو آپ بیماری کا کہتے ہیں نا کہ آج مجھے ٹانگوں میں درد ہے، آج گلے میں تکلیف ہے، آج یہ ہے، یہ سارا ایک جن گڑبڑ کر رہا ہے. تو میں نے کہا جناب پھر کیا ہوگا؟ کہتے جی بس اس کو نکالنا پڑے گا. میں نے کہا میرے نزدیک تو آپ جن ہیں، آپ نکل جائیں، انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. کیا ہے میں نے کہا یار قرآن پڑھتے بھی وہ نہیں نکلا، تفسیر پڑھاتے پڑھاتے وہ جن نہیں نکلا، تیرے پھونکوں شونکوں سے بھی نہیں نکلتا. ارے تو ہماری دوستی بن جائے گی کچھ عرصے کے بعد، اس سے کام آئے گا. بس ایسے پاگل بنا دیا. بھائی کیسے رابطہ کریں؟ مقصد یہ ہے کہ کوئی بات ہو. دیکھو نا، بعض لوگوں کے اگر مناسبات ہیں یا لڑکے لڑکیوں کی بات ہے تو میں اس سے آپ نے لکھ دیا کس سے رابطہ کریں؟ کوئی بات ہو نا، آدمی آ کے ملے، اپنا ایڈریس دے، اپنا عنوان دے، بتائے، تاکہ ہمارے پاس کوئی صاحب ضرورت ہے ہم آپ کے پاس بھیج دیں. کہتے جی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ انہوں نے آواز دی اللہ کے حکم سے. یہ تو قرآن میں ہے یار، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. یہ بزرگوں سے کیا سنا ہے، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ. بالکل صحیح مسئلہ ہے، قرآن میں موجود ہے. کہتے ہیں جی کہ میرا ایک غریب رشتہ دار ہے، وہ مقروض ہے، اس پہ قرضہ ہے، تو میں زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا قرضہ اتار سکتا ہوں؟ بالکل اتار سکتے ہو، لیکن طریقہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے تم اسی غریب رشتہ دار کو دو.
وہ اپنے ملک میں لے لے، پھر وہ قرضے داروں کو جا کے ادا کرے۔ یہ نہیں کہ تم باہر باہر دے دو، اس کے قبضے میں نہیں کیا، تمہاری زکات تو ادا ہی نہیں ہوئی۔ اگر ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے اور قرآن مجید میں سجدہ تلاوت ہے تو ہم حتیم کے اندر بھی سجدہ تلاوت دے سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ جب سجدہ تلاوت آئے کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت کر دو، لیکن بعد میں بھی کرو تو جائز ہے۔ میرے والدین زندہ ہیں لیکن بوڑھے ہیں، کیا میں ان کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہو، عمرہ کرو، حج کرو، ضرور کرو، والدین کے لیے تو ضرور کرو۔ کہتے ہیں جی مجھے کوئی ایسی کتاب بتائیں کہ شریعت کے مطابق بھی ہو اور جس میں تعویذ وغیرہ بھی ہو، مجھے آتے تو میں اپنا علاج نہ کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھا نہیں ہر 2 منٹ کے بعد ٹانگ بدلتا ہوں، مجھے اگر طویل شوید آتے ہیں تو میں اپنی آپ کو ٹھیک نہ کر دیتا ہوں۔ میں تو مانتا نہیں تو بتاؤں کیا؟ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقہ خانقاہی۔ جو بزرگ اللہ والے لکھتے تھے نا وہ بھی خوشی سے نہیں لکھتے تھے، بات سمجھا کرو۔ وہ جن جن علاقوں میں آئے وہاں ہندوؤں کا، جوگیوں کا، پنڈتوں کا، سکھوں کا اور ان غلط لوگوں کا لوگوں پہ ایک تسلط تھا، وہ انتر منتر جنتر پڑھتے تھے۔ ان بزرگوں نے ان کو وہاں سے جان چھڑانے کے لیے ایک طریقہ بنا دیا کہ قرآن کی آیت لکھ کے دے دو تاکہ اس کا دماغ مطمئن ہو جائے، حضرت نے مجھے تعویذ دیا ہے۔ وہ بھی کوئی خوشی سے نہیں کرتے تھے، بات کو سمجھا کر۔ اس لیے کہ حضرت مرزا جان جانا رحمت اللہ، مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، ان کو لوگ آگے تنگ کر دیں کہ حضرت تعویذ لکھ دیں۔ وہ حضرت بڑے تنگ ہوتے تھے، کہتے بھائی نہیں، اور جب آدمی بالکل پیچھے پڑ جائے، جان نہ چھوڑے تو کیا کریں، تو حضرت تعویذ لکھ دیتے۔ اللہ کی شان ہے، کام ہو جاتا۔ ایک دن کوئی میرے جیسا مولوی تھا، مولوی کو بیماری ہوتی ہے نا جستجو کی، تلاش کی، تو اس نے کہا یار یہ پتہ نہیں حضرت کا کوئی ایسا تعویذ ہے کہ لکھتے ہیں سب کام ہو جاتے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح ہے کیا تعویذ، میں خود کیوں نہ سیکھ جاؤں یہی تعویذ۔ تو اس نے تعویذ کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا ہر چکنت او کنت بندہ عاجز چکنت، کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، بس صرف یہ لکھا ہوا۔ تو اب یہ تعویذ ہے کہ ہر چکنت او کنت، جو بھی کرتا ہے وہ آپ ہی کرتا ہے، بندہ عاجز چکنت، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح بعض بزرگ تعویذ لکھ دیتے تھے۔ ایک دن کسی کو وہم پڑا کہ میں کھولوں دیکھوں کیا تعویذ ہے، بڑا چلتا ہے یار۔ تعویذ کھول کے دیکھا تو لکھا تھا کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں، تیرا بندہ مانتا نہیں، آگے تیری مرضی ہے۔ اب یہ تعویذ ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ خاندان قریظہ کے بڑے بزرگ تھے، سرائے کی زبان جانتے تھے، علاقہ بھی سرائے کی تھا، تھے بھی سرائے کی۔ ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے بڑی قیمتی بھینس خریدی ہے، بڑا پیسے دیے ہیں حضرت بڑے شوق سے، لیکن وہ دودھ نہیں دیتی۔ اپنی سرائیکی میں کہا کہ وہ منج ملتی نہیں، یعنی دودھ نہیں دیتی، تعویذ لکھ دیں۔ حضرت نے تعویذ لکھ دیا، اس نے جا کے وہ بھینس کے گلے میں ڈالا، وہ بھینس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ کئی دنوں کے بعد خیال آیا کہ یار یہ تعویذ خود کیوں نہ سیکھ لیں، روز روز پیر کے پاس جانا پڑے۔ تو کھول کے دیکھا تو سرائیکی زبان میں لکھا تھا لوگ ملن کے تو سکدن تو ملتی نہیں۔ اب یہ تعویذ ہے۔ ان کے مرید تھے نواب بہاول خان، بہاولپور کے جو نواب تھے بڑے، یہ خاندان میں ایک بہاول کہلاتا ہے، ایک صادق کہلاتا ہے۔
یعنی ایک آئے گا تو اس کا نام بہاول خان ہوگا، دوسرے کا نام صادق خان ہوگا، یہ عباسی خاندان۔ تو بہاول خان ان کا مرید تھا، اس نے دعوت دی، حضرت تشریف لے آئے تو اس کے پاس کوئی وائسرائے آ گیا، وہ اس کے مجبور ہو گیا، ان کے ساتھ شکار پہ چلا گیا۔ آپ خلیفے ہوتے ہیں نا میرے جیسے، خوش آمدید۔ انہوں نے کہا جناب آپ کی تو نواب صاحب نے بڑی بےزتی کی، بڑی توہین کی کہ مرشد کو گھر میں دعوت دی اور خود چلا گیا۔ بڑا انہوں نے تنگ کیا۔ انہوں نے کہا حضرت کوئی تعویذ لکھیں، کوئی کرامت دکھائیں۔ انہوں نے کہا اچھا بابا لے آؤ ایک کاغذ لے آئے، اس پہ تعویذ لکھا، ایسے بند کیا، کہا جاؤ اس کو کسی چارپائی کے نیچے رکھو، رکھ دیا۔ رات کو بہاول خان آ گیا نواب صاحب، اس نے آگے معذرت کی کہ حضرت معاف کریں، مجبور تھا میں، انگریز ہے، برطانیہ کا دور ہے، ان کا وائسرائے ہے، ہم ایک چھوٹی سی ریاست کے اسٹیٹ کے نواب ہیں، ہم کیا کر سکتے۔ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، ایسے لوگوں نے تنگ کیا۔ خیر جی وہ تعویذ جب نکالا گیا تو اس میں کیا لکھا تھا؟ بہاولا آسیتا کیا ہے، نا آسیتا کیا ہے؟ یہ تعویذ ہوتا ہے یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ لوگ گمراہوں سے بچ جائیں۔ وہ بزرگوں نے بھی ایک ہیلے بنائے کہ بھئی کم از کم یہ مشرکوں سے تو بچ جائیں، جادوگروں سے تو بچ جائیں، یہ جوگیوں سے تو بچ جائیں، ورنہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے ایسی چیزیں، اور نہ ہی وہ ان باتوں پہ خوش ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک ذہن بنا لیا تھا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ قرآن شفا ہے، فَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو نے کہا جب شفا ہے تو بس قرآن کی کوئی آیت لکھ دو، اللہ کام کر دے گا۔ ورنہ بہرحال میں تو چونکہ خود مانتا نہیں کرتا نہیں، میں تمہیں کون سی کتاب بتاؤں بھائی۔ طواف کے دوران میں بیت اللہ کی طرف نہ پشت کریں نہ سینہ کریں، آرام سے جیسے چل رہے ہیں اسی طرح چلیں۔ طواف کے دوران میں نظر نیچی رکھیں، کیونکہ بعض علماء نے، صحابہ نے فرمایا طواف نماز کے حکم میں ہے، تو جیسے نماز میں ادب ہے اسی طرح طواف میں بھی ادب ہے۔ اور نظر نیچے ہو تو انشاءاللہ عورتوں کے دیکھنے سے بھی بچ جاؤ گے، خدا کرے گا کو ایک آدھا طواف صحیح کر لو گے، ورنہ جس طواف میں لوگوں کی بیویاں دیکھتے رہو یہ کون سا طواف ہے، اس سے نہ کرو تو بہتر ہے، تاکہ اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائے کہ کعبے کے باہر پھر رہے ہیں اور لوگوں کی بیٹیوں کو تانگ رہے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ یوں چلے دیکھتا رہے وہ طواف بھی نہیں ہوگا۔